لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. کے بعد یہاں انگلی دے کر اس کو آپ فولڈ کریں, ٹھیک ہے, پھر فولڈ کر کے یہاں انگلی دے کر کے ایک اور فولڈ کریں. چونکہ کپڑا ہے تو یہ تھوڑا سا یہ بند آ رہا ہے, لیکن اس طرح سے فولڈ کر کے آپ یہ 2 سے 3 بار باندھ لیں. اب اس طریقے میں آپ دوڑیں گے, بیٹھیں گے, اٹھیں گے, آپ کا سطر بھی نہیں کھلے گا. یہ اتنا آسان ہے کہ آپ چلنے میں بھی آپ کہیں پھنس کر کے نہیں گریں گے. بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے باندھ لیتے ہیں لنگی کی طرح, تو اس میں کیا ہوتا ہے کھلنے کا بھی ڈر ہوتا ہے, بیٹھیں گے بیٹھنے پہ جو ہے تھوڑا سا سطر کھلنے کا ڈر ہوتا ہے. اور سب سے بڑی دقت ہوتی ہے چلنے میں. جب آپ باندھ لیں گے تو آپ کے دونوں سائڈ میں جو ہے نا چھالے پڑ جائیں گے. اس میں انشاءاللہ اگر آپ چلنے میں احتیاط کر رہے ہیں تو چھالے نہیں پڑیں گے. دیکھیں میں پھر سے ایک بار کر کے آپ کو, میں 1-2 آدمی کو بلا کر کے پھر سے میں سکھاؤں گا. دیکھیں دونوں سرا ملا لیں گے. یہ کبھی بھی عمرہ کریں آپ کا یہ جو ہے نا سب سے بہتر طریقہ. دیکھ دونوں بالکل جو ہے سٹا کر کے ہاتھ دے کر کے آپ کو اس کو فولڈ کر دیں. ایک فولڈ ہو گیا, یہاں سے یہ دوسرا فولڈ کر دیں, اور اس کے بعد یہاں سے آپ یہ لگا لیں. کپڑا نہیں رہے گا تو بالکل ایگزیکٹلی آئے گا. یہ دیکھ لیں, اگر کوئی آزمانا چاہتے ہوں تو آ کر کے آزمائیں. آپ آ جائیں. اور اوپر والا بس ایسے ہی اوڑھ لینا, اس میں کوئی حرج نہیں. اس کو نہیں پکڑیں, بس ہاں یہ ہاتھ سے اس کو دبا کے یہاں ایسے کریں, اور دوسرا ہاتھ دے کر کے تھوڑا سا اور, تاکہ جو ہے دونوں بیلنس برابر رہے. ہاں ایسے, ہاں جی جی بالکل. 2 سے 3 بار کر لیں. ہاں تھوڑا ہلکا ادھر بھی کر لیں گے, ادھر اس سائڈ بھی کر لیں بس. اب اس میں جو ہے کھلنے کا بھی ڈر نہیں, یہ بالکل بیٹھ جاتا ہے. اس میں جو ہے چلنے میں آپ دیکھ لیں بالکل جو ہے دوڑ سکتے ہیں. اس میں آپ دوڑ سکتے ہیں لیکن گریں گے نہیں, اور نہ یہ پھٹے گا نہ ہی آپ کا کھلے گا. تو انشاءاللہ اس طریقے سے بعد میں بھی اگر کوئی تجربہ کرنا چاہیں, انشاءاللہ اب یہ ختم ہو جائے, بعد میں بھی تجربہ کرنا چاہیں تو تجربہ کر لیں گے. ہاں چلیں چلیں, اگر کوئی چاہتے ہیں یوز کرنا تو آ سکتے ہیں. جی ہاں یہ ایک دوسرا طریقہ بتانے لگا. چلے مل رہا الحمدللہ جو ہے, یہاں تھوڑا سا کم ہو جا رہا ہے. ہاں اس میں کیا ہے کہ آپ دونوں بیلنس برابر رہتا ہے. جیسے آپ پیر پھیلائیں گے تو یہ کپڑا بھی آپ کا پورا ساتھ ساتھ آئے گا, کیونکہ وہ ہم لوگ عام طور سے جو ہے نا اسی چیز کو ٹریننگ دیتے ہیں. اس میں دونوں کپڑا بیلنس رہے گا. ہاں دیکھیں یہ کپڑا آپ کا, دیکھیں وہاں تک جو ہے پیر پھیلائیں گے تو یہ کپڑا دونوں طرف سے آ رہا ہے. اس کو جتنا ٹائٹ سے باندھیں گے اتنا بہتر آئے گا. بیلٹ لگانے کی ضرورت نہیں. نہیں بالکل بیلٹ کی ضرورت نہیں. اگر بیلٹ ہاتھ ناپ سے اوپر باندھ لیں, کیونکہ یہ ناپ دیکھیں پردہ مرد کا پردہ جو ہے ناپ سے نیچے کا ہوتا ہے. ناپ سے اوپر پردہ نہیں ہے, لیکن ناپ سے نیچے پردہ. آپ بھی لگائیں گے؟ آپ تو حج نہیں کریں گے. چلیں تو یہ احرام کا لباس تھا. لباس اس طرح سے لگائیں گے اور لبیک عمرہ میقات پہ بولیں گے. میقات پہ بولتے ہی اب آپ محرم ہو گئے. جو محظورات احرام ہے, یعنی احرام میں جو چیزیں منع ہیں ان چیزوں سے رک جائیں گے. یہاں دیکھیں نیت کے الفاظ دے رہے, احرام باندھنے سے قبل لبیک عمرہ کے الفاظ عمرہ کی نیت کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اوپر والا بس اوڑھ لینا ہے. دیکھیں اوپر والا جس طرح سے چادر اوڑھتے ہیں ویسے اوڑھ لینا, اور کوئی بغیر اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں. آپ ایسے
اور ہاں طواف کے وقت جو ہے اس کا طریقہ یہ دیکھیں، یہ ڈھکا ہوا رہے گا اس کے اوپر، اور یہ نیچے سے نیچے نہیں، ہاں یہ بائیں ڈھکا رہے گا، داہنا کھلا رہے گا، داہنا کھلا رہے گا، اور یہ جو ہے اس طریقے سے آپ کر لیں گے. ابھی اس کا ذکر طواف میں آئے گا. تو ابھی ہم احرام باندھ رہے تھے، انشاءاللہ دیکھ طواف آنے تھے، پھر انشاءاللہ اس کو بھی دکھاتے ہیں. اب ہم احرام باندھ لیے. احرام باندھنے کے بعد عورتوں کا بھی احرام دیکھ لیں. دیکھیں عورت اپنے سول ڈریس میں، جو اپنا سلا ہوا ڈریس ہے اسی ڈریس میں احرام باندھے گی. بس یہ کہ دستانہ منع ہے عورتوں کے لیے، اور برقع یا نقاب منع ہے. برقع یا نقاب جس میں پیس الگ ہوتا ہے، آنکھ کی جگہ بنی ہوتی ہے، وہ نہیں. البتہ دوپٹہ کا استعمال کرے گی، دوپٹہ اوڑھنی، تاکہ چہرہ اور سر کا پردہ ہو اور ہاتھ کا پردہ ہو. احرام باندھنے کے بعد اب بلند آواز سے تلبیہ ہمیں پکارنا ہے. تلبیہ پکارتے پکارتے ہمیں مکہ شریف تک پہنچنا ہے. تلبیہ پکارتے رہنا ہے بلند آواز سے. اور اس بیچ میں جو ہے نا بہت ادب سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ موبائل میں گانے یا فلمیں وغیرہ بالکل جو ہے نہیں رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچیں بہت ٹائم ہے، چلو ٹائم پاس کرتے ہیں. ایک عادت سی بنی رہتی لوگوں کو کمرے میں بیٹھ کر وقت گزارنے کے لیے. تو حج یہ مذہبی سفر ہے اور مقدس فریضہ ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے کہ پہلے سے ہم اچھے طریقے سے تیاری کر کے جائیں. تو بکثرت ہمیں تلبیہ پکارتے جانا ہے. حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں اور یہ حرم شریف آ گیا. آپ کی توجہ حرم شریف کی طرف ہوگی کیونکہ آپ کو عمرہ ادا کرنا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ حرم شریف کے اندر جائیں، داہنا پیر اندر رکھیں اور دعا پڑھتے ہوئے درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوں. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا پڑھیں اور اس پمفلٹ میں نے ذکر کر دیا ہے. داہنا پیر داخل کر کے حرم شریف کے اندر داخل ہو جائیں. اگر نماز کا وقت ہو تو ہم نماز پڑھیں گے. نماز کا وقت نہیں تو کیا کریں گے؟ تحیۃ المسجد یا نفل نہیں ادا کریں گے، ڈائریکٹ ہم طواف میں شامل ہو جائیں گے، طواف شروع کرنے لگ جائیں گے. اب دیکھیں اب حرم شریف کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ہمارا کام ہے، پہلا کام طواف کا شروع ہوگا. طواف کی صورت کیا ہوگی؟ بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. تلبیہ آپ مکہ داخل ہوتے ہی، مسجد حرام دیکھتے ہی آپ بند کر دیں. مردوں کو طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے جانب سے، یعنی دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں پہ ڈال دینا چاہیے. اس کو اجتباء بولتے ہیں. دیکھیں عربی میں نام لکھا ہوا، اس کو اجتباء بولتے ہیں. اس کی شکل آپ دیکھ لیں. اب دیکھ رہے ہیں اس آدمی کو داہنا کندھا اس کا کھلا ہوا ہے، اور سمپل طریقہ ہے، میں ایک بار پھر سے دیکھ لیں. اس میں کوئی زیادہ، بس نیچے سے نکال کر کے اوپر میں رکھ لینا، اور جس طرح سے آپ کو آسانی ہو اس طریقے سے آپ پھسلتا رہے گا، نکلتا رہے گا، پھر بار بار آپ ڈالتے رہیں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اسی طرح اسی کو اجتباء بولتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف طواف میں ہے. اس طواف میں ہے جو احرام کی حالت میں انجام دیا جائے. جو طواف احرام میں نہیں ہے اس طواف میں بھی نہیں ہے، صرف طواف میں اور احرام کی حالت میں. تو ہم اجتباء کی شکل بنا لیں گے طواف کرنے کے وقت، اور کہاں پہ آ جائیں گے؟ حجر اسود کے پاس آ جائیں گے. دیکھیں حجر اسود یہی ہے جو جنت کا پتھر ہے، جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اس کے پاس بھی آنے کی توفیق مل جائے، اور جنہیں بوسہ لینے کی توفیق مل جائے وہ تو بہت ہی خوش نصیب ہیں. تو حجر اسود کے پاس آ جائیں گے. اگر ممکن ہو بوسہ دینا، دیکھیں ہاتھ سے اگر اس طریقے سے بوسہ دینا ممکن ہو، یہاں دیکھیں چہرہ دکھائی دے رہا ہے، دوسرے میں ہاتھ دکھائی دے رہا ہے، جو صورت آپ کو بھی میسر ہو اگر تو کر سکتے ہیں. اگر وہ میسر نہ ہو تو دور سے ہی ہاتھ اٹھا کر اشارہ کریں گے.
بسم اللہ اللہ اکبر بول کر اشارہ کریں گے اور طواف اسٹارٹ کریں گے. ہاتھ اٹھانا ضروری ہے بالکل اس کے سامنے سامنے. بسم اللہ اکبر ایک مرتبہ کا اشارہ. ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر ایک مرتبہ کہیں گے اور طواف شروع کریں گے. دیکھیں اب آ گئے ہم مطاف کے اندر. مطاف کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر طواف کرتے ہیں اس کو مطاف بولتے ہیں. طواف کرنے کی جگہ دیکھیں آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کعبہ شریف کا بھی نقشہ ہے اور کعبہ شریف کے یہ نیچے جو ہے جو تصویر بنی گئی یہ جو نشان بنا ہوا ہے اس میں لکھا ہے حتیم. حتیم یہ اس کا نام ہے اس ایریے کا. کوئی پوچھے حتیم کیا ہے کہاں ہے تو آپ بول سکتے ہیں یہ کعبہ کا حصہ ہے جو غیر تعمیر شدہ ہے یعنی اس کی تعمیر نہیں ہوئی ہے. تو آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ حجر اسود یہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. طواف آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں گے اور آپ ایرو کو فالو کریں. ایرو کا جو نشان دے رہا ہے اس جانب سے گھوم کر اسی حجر اسود کے پاس آئیں گے تو ایک چکر ہو جاتا ہے. یہ ایک راؤنڈ ماریں گے ایک چکر ہوگا. اگر کوئی بندہ اس درمیان سے گزر جائے جو کٹ بنا ہوا ہے یہ بھی راستہ ہے کچھ لوگ ادھر سے گزر جاتے ہیں اگر اس کٹ سے گزرے تو وہ چکر نہیں ہوگا آپ کا. لازم ہے کہ جس طریقے سے راؤنڈ بنا ہوا ہے اسی راؤنڈ کے حساب سے آپ چکر لگائیں. ایک کونا دیکھیں حجر اسود کا ہے اور یہ رائٹ میں رکن یمانی ہے. نظر آ رہا صاحب صاحب رکن یمانی. ان دونوں بیچ میں ربنا آتنا پڑھنا ہر چکر میں ربنا آتنا فی الدنیا بار بار جتنی دفعہ ہو. باقی چکروں میں باقی جگہوں میں جو بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اپنی زبان میں ہو یا دعائے معصورہ ہو ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ دعا لکھی جا رہی ہے دیکھیں نشان دے رہا ہے رکن یمانی اور حجر اسود. اسی کے بھی اتنے ہی دور میں ربنا آتنا پڑھنا. باقی اور جگہوں میں آپ کو جو چاہے جو دعائیں میسر ہو وہ دعائیں آپ کر سکتے ہیں. طواف کے 7 چکر پورا کریں. اور میں نے بتایا تھا طواف کی بہت ساری غلطیاں ہیں دھیان میں اس غلطی کو رکھیں. ہاتھ بار بار نہیں اٹھانا اور دونوں ہاتھوں کو بھی نہیں اٹھانا. اگر اشارہ کر رہے ہیں تو ہاتھ کو چومنا بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے طواف کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. کچھ کتابیں آپ کو ملیں گی میقات پر بھی ملتی ہوئی اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی اس میں ہر چکر کی الگ الگ دعا ہے. یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. اس لیے آپ ایسا کام نہ کریں. بہت سارے لوگ خانہ کعبہ کو پہلی نظر دیکھتے ہیں تو کوئی مخصوص دعا ہے اس کو پڑھتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ طواف میں خانہ کعبہ ہی کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی نہیں صحیح ہے. طواف تو آپ جب چلیں گے تو آپ کی نظریں سامنے ہو. اگر نظر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن صرف طوافی خانہ کعبہ ہی کو دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے. اور طواف کے دوران زبردستی بوسہ لینا بھی صحیح نہیں ہے. طواف کے دوران احتیاط سے عورتوں کی اگر صفیں ہوں تو مردوں کی صفوں کی طرف جا کر کے ہمیں چلنا چاہیے. اسی طریقے سے طواف میں بھاگ کر کے بھی نہیں چلنا چاہیے. 3 چکروں میں اگر ممکن ہو تو رمل کریں. تھوڑے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلیں 3 چکروں میں. اگر دقت کا سامنا ہو مشکل ہو تو چھوڑ دیں اور اگر کر سکتے ہوں تو 3 چکروں میں کریں. اور ایک چیز کہ یہ جو رکن یمانی حجر اسود کو جو ہے بوسہ دینا ہے یا اشارہ کرنا ہے ہر چکر میں رکن یمانی کو بھی یہ رائٹ والا جو ہے رکن یمانی کو اگر چھو سکتے ہیں تو چھو لیں. نہیں چھو پائیں تو کوئی حرج نہیں کچھ نہیں کرنا ہے. لیکن اگر چھو سکتے ہیں تو ہر چکر میں چھوئیں. اگر کسی چکر میں بھی چھو لیں تو بھی کوئی حرج نہیں. مان لیجیے اگر دوسرے مرتبہ تیسری مرتبہ اگر چھو لیں تو بہتر چیز ہے. اگر نہیں چھو پائیں تو کوئی حرج نہیں. ایک دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں طواف کے لیے وضو شرط ہے. یہ کبھی نہیں بولیں. اگر ہوا نکل جائے تو آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے اور آپ یہ نہ سمجھے اتنی بھیڑ میں جا کے وضو کر کے آدھا گھنٹہ لگے گا ہم کو وضو کرنے میں. نہیں, طواف کے لیے وضو شرط ہے. وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے آئے. جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے طواف مکمل کریں. وہ اتنا آپ کا باقی رہے گا. اور طواف کرتے اگر اذان ہو گئی یا اقامت ہو گئی نماز شروع ہو گئی وہیں سے چھوڑ کر کے آپ نماز میں شریک ہو جائیں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اسی جگہ سے طواف کو مکمل کریں. یہ بنیادی باتیں طواف کے لیے آپ ذہن میں رکھیں. طواف کر لیا آپ نے
طواف کرنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا اب کندھا ڈھک لینا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ نماز نہیں ہوگی جس میں کندھا کھلا ہوا ہو، وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر کندھا کھلا ہو اور نماز پڑھ لیں تو نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ طواف ختم کرنے کے بعد آپ داہنا کندھا ڈھک لیں، یعنی دونوں کندھا ڈھک لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں یہ سامنے آپ کے یہ مقام ابراہیم، اس کا نام جو ہے یہی ہے مقام ابراہیم جو سنتے آ رہے ہیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خانہ کعبہ کو جس طریقے سے برکت کی نیت سے چھوتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ برکت کی نیت سے اس مقام ابراہیم کو بھی چھوتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے بھی ہیں، اس کو چومتے چاٹتے بھی ہیں، ایسا نہیں درست ہے، یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں۔ مقام ابراہیم ہے، مقدس چیز ہے، مقدس، اس کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے، ہم نماز پڑھیں گے۔ تو یہ مقام ابراہیم ہے، اس مقام ابراہیم کے پیچھے، آگے نہیں اس کے پیچھے، اگر جگہ مل جائے تو ٹھیک نماز پڑھ لیں 2 رکعت، اگر یہاں پہ جگہ نہیں ہو تو آپ حرم شریف میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دین آسانی کا نام ہے، دین کسی کو مشکل میں ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ اگر طواف کے اندر بہت بھیڑ ہے تو یہاں پہ جو ہے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ اگر مان لیجئے عصر کے وقت طواف کر رہے ہیں یا مغرب کے وقت، شام کے وقت کر رہے ہیں تو زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اس وقت نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، آپ کہیں پیچھے ہٹ کر کے جہاں جگہ مل رہی وہاں پہ ادا کر لیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا یہاں طریقہ بتا دے رہا ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، اس طریقے سے 2 رکعت نماز ادا کر لیں، آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ اب آ رہے ہیں، اگر زمزم پی سکتے ہیں، زمزم جو ہے راستے میں زمزم کہیں پی لیں، سر پہ بہا لیں، اور پھر اس کے بعد اگر دعا کرنے کا موقع مل رہا ہے تو یہاں پہ آئے، دیکھیں یہ جگہ ہے، اس کو ملتزم بولتے ہیں۔ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہاں سے لے کر یہ حجر اسود کا کونا، صرف اتنی دور کو ملتزم کہتے ہیں۔ اگر یہاں پہ دعا مانگنا میسر ہو، وقت ہو آپ کے پاس، تو یہاں جا کر آپ دعا مانگ لیں ہاتھ اٹھا کر کے۔ یہ آپ کا طواف کا کام مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں سعی کی طرف، عمرے کا کام سعی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ صحیح کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے صفا پہاڑی پہ جانا پڑے گا، اور بورڈ دیا رہتا ہے، آپ دیکھ لیا کریں، بورڈ پہ لکھا رہتا ہے صفا کی طرف جانے کا راستہ، اردو میں انگلش میں بھی لکھا رہتا ہے، صفا پہاڑ پہ جائیں گے، اور صفا پہاڑ پہ جا کر قرآن کی ایک آیت ہے، اس آیت کو پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور اس میں تو قرآن کی مزید آیت فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح، یہ اسی آیت سے متصل، اگر پوری آیت پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، یا اگر ان الصفا والمروۃ من شعائر، اگر اتنا بھی پڑھ لیتے ہیں تو اچھا ہے۔ پھر نیچے یہ الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے صفا کا پہلے نام لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے صحیح کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا میں نے کل پڑھ کے سنائی تھی، یہ دعا آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اس دعا کو 3 مرتبہ صفا پہاڑ، دیکھیں یہ پہاڑ صفا پہاڑی، اور ہماری توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، قبلہ رخ ہو کر کے یہ دعا 3 بار پڑھیں، اور ان تینوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں۔ جیسے یہ دعا 1 مرتبہ پڑھیں، اور 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں گے، پھر یہ دعا 1 مرتبہ پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر کے قبلہ رخ دعا کریں گے، پھر تیسری بار یہ پڑھیں گے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں گے، یہ صفا پہاڑ پہ۔ پھر اس کے بعد اب یہاں سے صفا پہاڑ سے چلتے ہیں اور گزرتے ہیں، گزریں گے تو میں نے کہا تھا کہ ہری بتی کا نشان آتا ہے جس کا نام میلین اخضرین ہے، دیکھیں یہاں پہ نشان دے رہا ہے، یہ صفا مروہ کا جو ہے نشان دیکھ لیں، اور درمیان میں جو بتی ہری دکھائی دے رہی ہے بتی، اس بیچ کے ایریا میں ہمیں تیزی سے چلنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیزی سے چلنا ہے، اور یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ چادر کی شکل آپ کی جو ہے نا، دونوں کندھا ڈھکا ہونا چاہیے، یہ آپ کے ذہن میں رہے، اور یہاں سے گزرتے ہیں آپ مروہ پہ چلے جائیں گے۔ یہ دیکھیں مروہ، صفا سے ہم چلے تھے، مروہ پہ آ گئے، یہ 1 چکر ہو گیا، راؤنڈ مارنے سے چکر نہیں ہوگا، اگر پورا راؤنڈ لگاتے ہیں تو 2 چکر ہو گئے، صفا سے مروہ آئے 1 چکر ہو گیا، اور مروہ پہ جب ہم آئیں گے تو وہی دعا جو آپ نے صفا پہ پڑھی تھی 3 دفعہ، وہی دعا مروہ پہ بھی 3 دفعہ پڑھیں گے، اور درمیان میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں گے۔
اس میں بخیلی نہیں کریں. آپ حج پہ جا رہے ہیں, جلدی جلدی پھٹک پھٹک بھاگنے کے چکر میں نہیں رہیں, مکمل حج کی طرح سکون اور اطمینان سے عمرہ کریں, عمرے کے ارکان, واجبات اور سنتوں کو صحیح سے ادا کریں. تو پہلا چکر صفا سے مروہ گیا, اور مروہ سے جب صفا آئیں گے تو یہ آپ کا دوسرا چکر ہے, اور یہ جو ہری بتی آ رہی پھر راستے میں, پھر یہاں پہ آپ کو تیزی سے گزرنا ہے, یہ دوسرا چکر ہو گیا. اسی طریقے سے ہمیں کتنا چکر پورا کرنا ہے؟ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. دیکھیں, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. اس طریقے سے ہمیں 4 چکر ہو گیا, 5 ہو گیا, یہ 6واں چکر ہو گیا, اور یہ 7واں چکر پورا ہو گیا. 7ویں چکر میں دعا نہیں مانگیں گے. 6 چکر تک ہم دعا مانگیں گے پہاڑیوں پہ, 7ویں چکر پہ دعا نہیں مانگیں گے, چل دیں گے. یہاں پہ بھی کچھ غلطیاں ہیں, وہ غلطی آپ کو بتا دوں. جیسے طواف کے اندر کچھ غلطیاں, کچھ باتیں مد نظر رکھنی تھی. صحیح کے اندر بھی کندھا ڈھکا ہونا چاہیے, دونوں کندھا. اور اسی طریقے سے یعنی کندھا ڈھکنے کا مطلب یہ نہیں, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں طواف کی طرح داہنا کھلا ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہو. اسی طریقے سے ان جو 7 چکروں کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. آپ کو جو دعا یاد ہو قرآن کی, حدیث کی, یا اپنی زبان میں کرنا چاہتے ہیں وہ دعائیں کریں, اور اس کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی کوئی صحیح کے علاوہ اور کوئی مخصوص عمل بھی نہیں ہے. یہ آپ کو اسی انداز میں چلنا ہے, اور اپنے وقت کو دعا اور اذکار میں لگانا ہے. یہاں پر بھی کافی ٹائم لگتا ہے. میرے خیال سے طواف سے زیادہ, اگر نیچے طواف کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ ٹائم آپ کو صحیح میں لگتا ہے. تو یہاں پہ آدمی کیا کرتا ہے, ویڈیو استعمال کرتا ہے, ایمو استعمال کرتا ہے, واٹس ایپ پہ چیٹنگ, کوئی میسیج کر رہا ہے اس کا جواب دے رہا ہے. یہ سب ہے اپنے وقت کو گزارنا. ابھی آپ عبادت کے لیے آئے ہیں اور حج تمتع کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. زندگی میں ایک بار یہ آتا ہے, تو اس کو آپ اطمینان, سکون اور نہایت ہی انکساری, عاجزی اور اہتمام کے ساتھ انجام دیں. تو صحیح کر لیں. صحیح کرنے کے بعد اب بال کٹانا ہے. یہ عمرے کا بال کٹانا ہے. میں نے بتایا کہ آپ کو 2 بار بال کٹانا ہے. تو آج کیسے کٹائیں گے؟ آج چھوٹا کر لیں, کینچی استعمال کر لیں گے یا مشین استعمال کر لیں گے, لیکن پورے سر سے بال کٹائیں گے. ایسا نہیں کہ کہیں کہیں سے آپ نے کاٹ لیا تو پھر آپ واجب کے تارک مانے جائیں گے اور آپ کو دم دینا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہونا. پورے سر سے بال چھوٹا کریں, اور ایک دوسرے کا بھی کاٹ سکتے ہیں. اگر کوئی نائی ہے کاٹ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, کاٹ سکتے ایک دوسرے کا. بال کاٹنے کے بعد اگر عورت ہو تو دیکھیے تصویر میں دے رہا ہے, عورت ہو تو انگلی کے ایک پور کے برابر 3 حصے انگلی کو کریں, ایک حصے کے برابر بال کاٹ لیں اور احرام اتار دیں. اب آپ کا احرام اتر جائے گا, عمرہ مکمل ہو گیا. حج تمتع کے لیے آپ نے عمرہ کر لیا, عمرے کا طریقہ ذہن میں بیٹھ گیا سنت طریقے کے حساب سے. الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. احرام کی چادریں اتار لیں, نہانا ہو تو نہا لیں, لیکن نہانا ایسا نہیں سمجھیں کہ عمرے میں داخل ہے, نہیں نہائیں گے تو عمرہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں. نہانا یہ صفائی کے تعلق سے ہے, اور احرام آپ احرام کا کپڑا اتار لیں گے. اب آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں اب آپ کیا کریں گے, اب آپ حج کریں گے. حج کے لیے مشاعر مقدسہ جو پاکیزہ مقامات ہیں یہاں تصویروں میں دی گئی ہے. یہاں پہ دیکھیں مکہ ہے, پھر اس کے بعد جو ہے جمرات ہے, ادھر مینا ہے, یہ جو ہے ایریا مزدلفے کا ہے, یہ ایریا آپ کا جو ہے عرفات کا ایریا ہو گیا. ان جگہوں پہ آپ کو حج کی ادائیگی کرنی. حج کے جو ارکان, واجبات اور سنن ہیں ان کو ان جگہوں پہ ادا کرنا, یہی انہی ایریا میں, اس لیے یہ ان چیزوں کو دیا جا رہا ہے. اب آئے حج. اب آپ کو حج کرنا ہے 8 ذو الحجہ, جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے. جس جگہ پہ آپ مکے میں, دیکھیں مکے کا یہ ایریا ہے, آپ لازماً کہیں پہ ہوں گے, اس ہوٹل میں, اس ہوٹل میں, اس ہوٹل میں, کسی بھی جگہ میں آپ ہوں گے. آپ اسی جگہ سے, اسی ہوٹل میں آپ اگر ناخن کاٹنے کی ضرورت ہے, غیر ضروری بال کاٹنے کی ضرورت ہے, کاٹ لیں, غسل کر لیں, اور صرف بدن میں خوشبو لگائیں اور احرام کا کپڑا لگا لیں. اور 8 تاریخ آج ہے, کسی بھی وقت آپ نیت کر لیں لبیک حج. حج کے لیے نیت کر لیں, لبیک حج کہیں یا اللہم لبیک حج کہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب یہ آپ حج کی نیت کر لیں گے تو حاجیوں کو مینا کے لیے نکلنا ہے. دیکھیں یہ مینا کا ایریا آپ کو دکھائی دے رہا, دیکھیں یہ وہ جو پہلے آپ نے نقشہ دیکھا تھا اسی کو آپ تصویروں کے ذریعے مزید دکھا رہا ہے. ابھی آپ مکہ میں تھے, دیکھیں آپ ابھی آپ مکہ میں ہیں, اور مکے سے اب آپ کی رخصتی ہو رہی ہے مینا کے لیے. یہ پہلا جو ہے سفر ہے حج کے لیے.
مکہ میں تھے، اب آپ مینا میں آ رہے ہیں. یہ تاریخ کون سی ہے؟ 8 تاریخ، جسے یوم الترویہ کہتے ہیں. مینا میں دیکھیں، اوپر دیکھ لیں، 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچنا چاہیے. جس طریقے سے آپ نے میقات پہ احرام باندھ کر کے تلبیہ کہنا شروع کیا تھا، آج بھی حج کا احرام باندھ کر تلبیہ شروع کریں گے اور تلبیہ پکارتے رہیں گے. یہ تلبیہ آپ کا 10 تاریخ تک چلے گا. بار بار جب بھی موقع ملے، نماز کے بعد پہلے جب بھی موقع ملے، یاد آئے، تلبیہ پکارتے رہیں. جب 10 تاریخ ہو، کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ کو چھوڑ دیں. آپ دیکھ لیں، مکہ میں تھے، مینا میں آپ آ گئے. مینا میں یہ دیکھیں، مینا کا حصہ ہے. کسی کیمپ میں انشاءاللہ اس میں سے ضرور آپ کا نصیب اس میں سے کوئی ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقتوں پر ادا کرنا چاہیے، لیکن قصر سے. یہاں پہ ایک صحیح کی بنانے والے نے اپنے مسلک کے حساب سے بنایا ہوگا، قصر کے ساتھ ان نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے. مینا میں یہ 8 تاریخ کا دن ہے اور 9 تاریخ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ تاریخ بھی آپ مینا ہی میں گزاریں گے. اب 9 تاریخ جب ہوگی، رات گزر گئی، رات تو مینا ہی میں تھے. جب دن نکلے گا، فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھ لیں، سورج نکل جائے، تب آپ کے لیے یہ عرفات کا میدان ہے. یہ عرفات کے لیے نکلیں. دیکھیں، مکہ سے مینا آئے تھے، اب اسی نقشے میں دیکھیں، اب مینا سے آپ عرفات جا رہے ہیں. یہ 9 تاریخ ہے، اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے. بہت اہم دن ہے، اس دن کا خصوصی اہتمام کریں. میں نے بتایا، حدیث کے اندر آیا الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے، اس لیے اس دن کو مس نہ کریں. زبردستی پہاڑ پہ چڑھیں جبل رحمت پر، یا جو ہے بھیڑ بھاڑ میں چیرتے ہوئے آپ مسجد نمرہ میں جانے کی کوشش کریں. جہاں اگر مسجد نمرہ میں جگہ مل جائے وہیں پہ، اگر جبل رحمت کے دامن میں جگہ مل جائے اس کے پہاڑی کے نیچے وہیں پر، لیکن ضروری نہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر کے آپ وقت کو گزاریں. تو 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کے لیے آپ نکلیں گے. اب آ جائیں میدان وادی عرفات میں. یہ وادی عرفات ہے، دیکھیں، اور جو مسجد آپ کے سامنے دکھ رہی ہے وہ مسجد کیا ہے؟ مسجد نمرہ ہے. اس کے اندر جو ہے امام ہوتے ہیں، وہ خطبہ دیتے ہیں اور دونوں وقتوں کی نماز ادا کرتے ہیں سنت طریقے سے. اس کے بیچ میں جو ایک جگہ ہے وہ بتا دیں، کیونکہ مسجد کا اندر. جی جی. تو میں نے کہا یہ مسجد نمرہ ہے. اگر یہاں آسانی سے آ گئے، اتفاق سے اسی میں آ گئے تو اچھی بات ہے. یہاں پر جو امام ہیں وہ ایک وقت میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے ٹائم میں قصر سے ادا کرتے ہیں اور مسجد میں رہنے والے سب ادا کرتے ہیں. یہی طریقہ دوسرے حاجیوں کے لیے بھی ہے جو کیمپ میں اپنے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو آپ عرفات میں کہیں بھی آپ کو جگہ مل جائے، اس جگہ ٹھہر کر وہاں پہ آپ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز ایک وقت میں، ایک اذان اور 2 اقامت الگ الگ سے 2 رکعت نماز کر کے پڑھیں گے. پھر وقت فارغ ہے، اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک وہاں پر ہمیں عبادت اور ذکر الہی اور استغفار میں مشغول رہنا ہے. لیکن لازم یہ معلوم رہے کہ آپ کس حدود میں ہیں. بورڈ سے اور حدود کے ذریعہ بتایا گیا ہے، عرفات کا جو ہے ایریا ہے بتایا گیا ہے، وہ بورڈ دیکھ کے نہیں پتہ چلے تو کسی سعودی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی آدمی سے، اجنبی سے، وہ آپ کو بتا دے گا یہ عرفات کا ایریا ہے کہ نہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ عرفات سمجھ کر کے دوسرے ایریے میں رہ گئے اور سارا دن گزار لیا، وہاں سے واپس آ گئے، حج آپ کا نہیں ہوگا. بعد میں پتہ چلا تو ایریا نہیں تھا عرفات کا، تو آپ کا حج نہیں ہوگا. کیونکہ یہ عرفات میں رکنا، رہنا، وقوف کرنا یہ رکن میں سے ہے، اور اگر رکن چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا. تو جگہ ہاں انشاءاللہ وہاں بورڈ رہتا ہے. پڑھا لکھا آدمی کے لیے نہیں پتہ چلے تو کسی سے بھی پوچھ لے، لیکن بورڈ کے ذریعے وہاں پہ بتایا گیا ہے. تو کہیں پر بھی آپ قیام کر سکتے ہیں پورے اس ایریا میں. ضروری نہیں جبل رحمت پہ چڑھیں. بہت سے لوگ دعا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور بہت سے لوگ دعا کرنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھتے ہیں. یہ کوئی عبادت نہیں ہے. کہیں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں، یہ پوری کی پوری وادی جو ہے ٹھہرنے کی جگہ، آپ کہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں. عرفات کی ایک دعا ہے، جو دعا اس میں لکھی گئی وہ دعا یاد کر لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر سے بار بار اس دعا کو عرفات کے دن ہمیں پڑھنا ہے. نماز ہم نے پڑھ لیا. یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہی جبل رحمت ہے. دیکھیں کتنی
چوٹی پہ جو ہے لوگ ہیں، دھوپ میں پریشان ہیں، اس سے بہتر ہے اگر آپ ٹینٹ میں جو ہے بیٹھ کے اگر جتنی دیر میں وہاں چڑھے ہیں، جتنی جو ہے محنت مشقت اور جتنا پسینہ بہا رہے ہیں، اس سے کم آسانی میں بیٹھ کے بہت ساری دعائیں آپ کر چکے ہوتے اپنے خیمے میں، تو لہٰذا اس زحمت اور تکلف میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو عرفات میں ٹھہرنے کو وقوف عرفات کہا جاتا ہے۔ غیر حاجیوں کے لیے آج کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے، اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، جس کا ثواب 2 سال گناہوں کا کفارہ ہے، ایک اگلے اور ایک پچھلے سال۔ یہ دکھائی دے رہا ہے جبل رحمت کے دامن میں یا کہیں بھی جگہ آپ کو میسر ہو وہاں ٹھہر جائیں اور قبلہ رخ ہو کر کے قرآنی آیت مسنون دعا پڑھیں۔ دعا کے لیے کبھی بھی دعا کے آداب میں سے ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، قبلہ کے رخ ہو کر کے دعا کریں، یہ دعا کے آداب میں سے ہیں۔ اور تلبیہ تکبیر جو بھی آپ کو، ابھی تو تلبیہ کا دن ہے ہی، احرام کی حالت میں ہیں آپ، 10 تاریخ تک تلبیہ پکارتے رہیں گے۔ یہ جبل رحمت ہے، یہاں پر آپ عرفات میں سورج ڈوبنے تک عرفات میں وقوف کریں گے، ٹھہریں گے۔ جب سورج ڈوب جائے تو سورج ڈوبنے کے بعد وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی ہے، بغیر نماز پڑھے ہوئے عرفات چھوڑ کر مزدلفہ کی طرف آپ کو روانہ ہو جانا ہے۔ یہ مزدلفہ کی وادی، اب دیکھیں ابھی عرفات میں تھے، اب اسی نقشے میں دیکھیں آپ کو مزدلفہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، مزدلفہ واپس جائیں گے۔ اب مزدلفہ کی وادی میں چلتے ہیں، یہ مزدلفہ کی وادی ہے۔ اس وادی میں پہنچ کر آپ جب پہنچیں 10 بجے 9 بجے، اگر ٹرین سے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے سواری ٹرین ہوگی انشاءاللہ، بہت سویرے پہنچ جائیں گے۔ جو لوگ پیدل چلتے ہیں، بسوں سے چلتے ہیں، ان کو تاخیر ہو جاتی ہے، 10 11 بج جاتا ہے۔ جب بھی پہنچیں تو مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں، ایک اذان اور دونوں نمازوں کی الگ الگ اقامت، 3 رکعت مغرب کی نماز اور 2 رکعت عشاء کی نماز، وتر کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد سو جائیں۔ آج کی رات کوئی دوسرا عمل نہیں کریں، کل کا دن آپ کے لیے بہت اہم دن ہے۔ تو یہ مزدلفہ میں رات گزارنی اگر چاہیں تو اسی وقت سونے سے پہلے یا اٹھیں جب فجر کے وقت یا نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے کنکری 7 کنکری لے لیں، کیونکہ اب آپ کو 7 کنکری مارنی ہے۔ تو کنکری کہیں سے بھی چن سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں مزدلفہ ہی میں، کوئی ضروری نہیں عرفات ہی میں، کوئی ضروری نہیں مینا میں، کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ کنکری کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے۔ اب آپ جب فجر کی نماز پڑھ لیں مزدلفہ میں تو مشعر حرام کے پاس، یہ جو پہاڑی دیکھ رہے ہیں نا، مشعر حرام، یہاں پر ایک مسجد بنائی گئی ہے، اس کے پاس یا آپ جہاں پر بھی مزدلفہ میں ٹھہرے ہوئے ہوں کسی بھی جگہ پہ آپ دعا کر لیں۔ کب تک دعا کرنا ہے؟ فجر کی نماز چونکہ غلس میں ہوتی ہے، اندھیرے میں، فجر کی نماز پڑھ لیں اور جب تک دیکھیں جب تک سفید نہ ہو جائے، سورج نہیں صرف سفیدی، جب تک سفید نہ ہو جائے، اور دیکھ رہے ہیں سورج نہیں نکلا ابھی، آسمان سفید ہے، سفید آسمان ہو جائے تو دعا تکبیر بند کر دیں اور آپ جو ہے جمرات کی طرف جائیں۔ یہ آج کون سا دن ہے؟ 10 تاریخ ہے، یوم النحر کا دن آج ہے، یوم النحر قربانی کا دن، سب سے اہم دن ہے۔ اب آپ مینا کی طرف جائیں گے، مزدلفہ میں تھے اور یہ عرفات مینا کے وادی میں ہے، آپ عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ سے آپ دیکھیں یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے کنکری مارنے کی جگہ، یہ جمرات پہ آپ جا رہے ہیں۔ جمرات پہ گئے آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ رمی کرنی ہے۔ پہلا کام آپ کا، تمتع کر رہے ہیں، پہلا کام کسی بھی حاجی کا پہلا کام آج کے دن کنکری مارنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے دیوار سی جو بنی ہوئی ہے، اسی کو کنکری مارنی ہے، اس کو کنکری مارنی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے آسمان سفید ہو جائے تو آپ یہاں سے نکلیں اور کہاں کس کو مارنی کنکری؟ جمر عقبہ، 3 عقبہ ہے، جمر اولا، جمر وسطیٰ، جمر عقبہ، یہ لاسٹ والا ہے، سب سے لاسٹ میں جو مکہ کی جانب ہے، اس کو ہم 7 کنکری ماریں گے اور کنکری ایک ایک کر کے ماریں گے۔ کنکری کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لگ جائے، یا جو حوض نما بنا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حوض بنا ہوا ہے، یہ اس حوض کے ایریے میں گرنا چاہیے یا اس کو لگنا چاہیے۔ ابھی تو آپ بڑا بڑا پیلر بنا دیا، پہلے یہ جو ہے نا پتلا تھا، دبلا پتلا، کمزور آدمی مارتے ادھر بھاگ جاتا تھا ادھر، تو ابھی لوگوں کے لیے آسانی کر دیا ہے، کافی چوڑا کر دیا ہے، کسی بھی طرف سے آپ مار سکتے ہیں۔ تو اس کو لگنا چاہیے یا اس میں گرنا چاہیے۔ 7 کنکری صرف آج کے لیے آپ راستے سے لے لیں، مزدلفہ سے لے لیں، کہیں سے بھی آپ لے لیں، اور اس کنکری کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، اس کنکری
کا جو حجم یا اس کا سائز ہونا چاہیے چنے کے برابر یا اس سے ملتا جلتا تھوڑا سا بڑا اسی کے مثل ہونا چاہیے۔ اب آئے کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے، ہر کنکری پہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں پہ جیسے کہ آپ کو کچھ غلطی طواف میں بتایا، کچھ غلطی آپ کو صحیح میں بتایا، کچھ غلطی بال کاٹنے میں بھی لوگوں کی ہے، کچھ غلطی مینا میں بھی لوگ کرتے ہیں، ہر نماز کو مکمل پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ غلطیاں عرفات میں کرتے ہیں، ہر نماز کو اپنے وقت پہ مکمل پڑھتے ہیں، کچھ غلطیاں مزدلفہ میں کرتے ہیں، اور کچھ غلطیاں یہاں کنکری مارنے کے وقت کرتے ہیں۔ کنکری مارنے تک پہنچتے ہیں، کچھ لوگ اکٹھے مار دیتے ہیں، چلو بھائی جان چھوڑے جلدی سے، کون کس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، ایک ایک کر کے مارنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے ہر جب کنکری مارے تو یہ دو چیز ذہن میں رہے، حوض میں گرے یا اس کو لگے، اگر کنکری جو ہے ادھر ادھر بھاگ جائے تو اس کی جگہ پہ دوسری کنکری آپ کہیں ہٹ کے دوسری کنکری لے کے آپ مار سکتے ہیں۔ اور کنکری مارنے میں ایک دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ کچھ لوگ اس کو شیطان سمجھتے ہیں، جو بنا ہوا ہے اس کو شیطان سمجھتے ہیں، تو یہ شیطان نہیں ہے، شیطان سمجھ کر کے آپ غصے سے ماریں گے۔ کچھ لوگ بہت غصے سے مارتے، شیطان ہے چلو آج بدلہ چکانے کا موقع ملا، تو ایسا نہیں ہے، یہ شیطان نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی ایک تعمیل ہے، اللہ کے حکم کی بجاوری۔ اللہ کے حکم پر ہم چل رہے ہیں، اس نیت سے ہم اس کو کنکری ماریں گے۔ وہاں کون سا شیطان؟ شیطان تو انسان کے رگ رگ میں ہے۔ اگر شیطان کو مارنا ہے تو اپنے جسم کے شیطان کو ماریں جو خون کے ساتھ دوڑتا ہے، آپ کے ضمیر میں ہے، آپ کے بدن میں ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس شیطان کو ماریں۔ تو یہ شیطان نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا شیطان کا جو لفظ بولا جاتا ہے لوگوں کے درمیان، شیطان کو کنکری مارنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اس کے ذہن میں رہے جمرات کو کنکری مارنا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے دن صرف ایک جمرے کو کنکری ماریں گے۔ اب دوسرا کام یہ ہے، کیا لکھا ہوا؟ قربانی کرنا۔ اس کا مطلب پڑھ لیں گے پمپلیٹ میں جو لکھا ہے انشاءاللہ۔ یہ قربانی کر سکتے ہیں ہاتھ سے تو خود سے کریں، اور دیکھیں کتنے مزے لے کر کے بادشاہوں کی طرح کھا رہے ہیں، کھائیں۔ اگر نہیں کریں، کسی کو وکیل بنا دیا، آپ نے پیسہ جمع کر دیا انشاءاللہ، تو قربانی کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ جمرے عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا اور اس سے کچھ پکا کر کھانا چاہیے۔ یہ تو بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں۔ بال کٹوانا یا ملوانا، آپ اس میں سے دونوں میں سے پہلا آپشن اختیار کریں گے، بال کو کٹوائیں گے۔ کتنا کام ہو گیا؟ قربانی کو بھی اس میں ایڈ کر لیں، بال کو بھی ایڈ کر لیں، 3 کام ہو جائے گا، رمی، اور اس کے بعد جو ہے بال کٹانا یا مڑانا، اور اس کے بعد قربانی، یعنی 3 کام اس کے اندر شامل ہو گیا۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ احرام اتار دیں گے، محرم ہو گیا، محرم نہیں رہے آپ، احرام اتار دیں گے۔ اس احرام کی حالت اترنے کو تحلل اول کہتے ہیں، یعنی احرام آپ اتار دیں گے، ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہوگی، خوشبو، اور اس کے بعد بال کٹانا، ناخن کاٹنا، اس کے بعد جو ہے شکار کرنا، اس کے بعد جو ہے بیوی کو چھوڑ کے جتنی بھی چیزیں ہیں شکار کرنا سب آپ کے لیے جائز ہے۔ ابھی بیوی نہیں حلال ہے، بیوی کو چھوڑ کے سب چیزیں حلال ہیں۔ جب آپ ایک مزید کوئی کام کر لیں تو اب بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے، اس کو تحلل ثانی کہتے ہیں۔ طواف زیارت، اگلا کام طواف زیارت، طواف اس کا اصل نام طواف افاضہ ہے۔ طواف افاضہ کریں، اب آپ بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ طواف افاضہ کرنے کے لیے آپ کو عرفات سے کہاں جانا ہے؟ حرم شریف کی طرف آپ کو جانا ہے۔ کنکری ماری، قربانی کیا، بال مڈایا، اس کے بعد چوتھے کام کے لیے حرم شریف جا رہے ہیں، طواف افاضہ کریں گے۔ طواف افاضہ آپ مکے میں کریں گے، اور مینا سے مکہ مکرمہ کے لیے روانگی، دیکھیں اب آپ مکہ میں آ جائیں گے، اور طواف، اب دیکھیں ابھی چکر آپ کا لگ رہا ہے، یہ طواف افاضہ کا چکر ہے۔ یہ طواف افاضہ کریں، اور طواف افاضہ کرنے کے بعد یہ طواف افاضہ حج کا طواف ہے، اور اس کے بعد یہ حج کی سعی کریں گے، صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ یہ 5 کام آپ کا ہو گیا، یہ سیریل وائز۔ کنکری مارنا، ہاں طواف کے بعد ہمیشہ نماز پڑھ، جب بھی طواف کریں گے اس کے لیے نماز ہوتی ہے۔ تو کنکری مارے، قربانی کیے، بال مڈائے، طواف افاضہ کیے، اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں، چونکہ میں نے نہیں بتایا، وہ ہمیشہ طواف جب بھی کریں اس کے ساتھ نماز ہے، اور اس کے بعد سعی کر لیں۔ یہ 5 کام کون سی تاریخ آج؟ 10 تاریخ یوم النحر۔ اب آپ مکہ مکرمہ سے مینا واپس آئیں، دیکھیں جو جتنے بھی مقامات ہیں یہاں پہ 5 مقامات دے رہے ہیں، یہیں پہ آپ جو ہے حج کر رہے ہیں۔
اب آپ مکہ سے دے رہے ہیں، پھر نشان آ رہا ہے مینا کی طرف، آپ مکہ سے ریٹرن مینا آ جائیں گے۔ اب مینا آ رہے ہیں، 11 کی تاریخ ہے، 12 کی تاریخ ہے، 13 کی تاریخ ہے۔ ان تینوں تاریخ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان تینوں تاریخ میں 2 کام آپ کو کرنا ہے، ایک تو کنکری مارنی ہے تینوں جمرات کو، اور دوسرا رات گزارنا مینا میں۔ یہ دونوں کام قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنا، مسجد خیف میں باجماعت نمازیں ادا کرنا، بکثرت تحلیل، تکبیر، حمد و ثنا، توبہ استغفار اور دعائیں مانگنا۔ یہ کچھ زحمت والی باتیں انہوں نے لکھا مسجد خیف میں، جو مینا کے اندر ایک مسجد ہے، جہاں پر آپ قیام پذیر ہیں اسی جگہ پر آپ اپنے اپنے وقتوں پر قصر کے ساتھ ایام تشریق میں نماز پڑھیں گے۔ یہ قصر کا تعلق صرف ایام حج میں 8 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک، پھر اس کے بعد حاجی میں مکے میں ہیں جتنے بھی دن رکیں، اگر زیادہ 4 دن سے زیادہ رک رہے ہیں تو مقیم ہو گیا، وہ مکمل نماز پڑھیں گے۔ تو ایام تشریق میں ہمیں کنکری مارنی، ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کی راتیں مینا میں گزارنا ہے۔ روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب رمی کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کے سامنے تینوں جمرہ دے رہا ہے، یہ پرانے زمانے کا ہے۔ یہ پہلا جمرہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ ہے۔ پہلے کو ماریں گے پھر آئیں گے، وسط کو ماریں گے پھر آئیں گے، تیسرے کو ماریں گے۔ اس کو ایک ایک کنکری ماریں گے، اور آج کے دن 11 تاریخ ہے، 21 کنکری آپ کسی بھی جگہ سے لے لیں اور لے کر کے ساتھ میں آ جائیں۔ 7 کنکری یکے بعد دیگرے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کو ماریں، اور قبلہ رخ ہو کر کے دعائیں کریں، لمبی سی دعا کریں۔ اور آپ نہیں سمجھے کہ ہمیں جلدی بھاگ جانا، نہیں، آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، لمبی سی دعا کریں قبلہ کی طرف ہو کر۔ پھر اس کے بعد دوسرے جمرے کو کنکری ماریں، 7 کنکری، اور قبلہ رخ ہو کر کے لمبی دعا کریں۔ تیسرے جمرے کو بھی کنکری ماریں اور وہاں پہ دعا نہیں کریں، وہاں سے چلے جائیں۔ یہ 11 تاریخ کا پہلا کام تھا۔ جمرات کے پاس دیکھیں دعائیں کرتے نظر آ رہا ہے۔ دعا جب کر رہا آدمی، دیکھیں سامنے جو ہے نا کیا دے رہا ہے، خانہ کعبہ دے رہا ہے کہ ہمارا توجہ جو ہے، ہم کنکری تو ادھر مار رہے تھے، لیکن جب دعا کریں گے تو قبلہ کی طرف ادھر رخ اپنا پھیر لیں گے۔ جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا مانگے بغیر واپس پلٹنا چاہیے۔ اور 12 ذی الحجہ کو مینا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل مینا سے نکلنا چاہیے۔ 12 تاریخ کو ہم اسی طریقے سے زوال کے بعد کنکری ماریں، یعنی جب ظہر کی اذان ہونے لگ جائے اس وقت کنکری ماریں، اس سے پہلے نہیں ماریں۔ بہت سے لوگ، بہت سارے ملک کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے مکتب خیال کے ہوتے ہیں، اور بہت سارے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی صبح ہی میں جا کے 6 بجے کنکری مار لیتا ہے، بہت ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا، 6 بجے 5 بجے فجر کے وقت کنکری مار دیا اور سمجھیں ہماری سنت پوری ہو گئی۔ نہیں، اس طریقے سے آپ کا واجب چھوٹ جائے گا اور پھر دم دینا پڑے گا۔ کنکری 11، 12، 13 کو زوال کے بعد ماریں گے، 10 تاریخ کو زوال سے پہلے ہی مارنا ہے۔ تو 11 کو زوال کے بعد، 12 کو زوال کے بعد، 13 کو بھی زوال کے بعد، اور مغرب سے پہلے۔ یہ افضل وقت ہے۔ اگر مغرب سے پہلے نہیں مار سکے تو مغرب کے بعد بھی مار سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ فجر کے وقت تک مار سکتے ہیں، یہ جائز وقت ہے، لیکن افضل یہ ہے زوال کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت تک کنکری مارے۔ 11 کو کنکری مار لی، رات آئے ہم مینا میں قیام کیے۔ 12 کو کنکری مارے، اور اگر چاہتے ہیں 12 کو واپس ہونا تو واپس ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کو چھوڑ دیں، یہ ضروری ہے۔ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر آپ کو 13 تاریخ کو بھی کنکری مارنی ہے۔ دیکھیں 11 کو مار لیں، اگر 13 کو ٹھہرنا ہے 13 کی بھی کنکری مار لیں۔ کنکری مار لیا آپ نے، جمرات کی کنکری 2 دن یا 3 دن کی کر لی، اب آپ کا کام، حج کا کام پورا ہو گیا۔ الحمدللہ آپ کا حج مبرور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور کرے۔ حج کا اکثر کام ہو گیا، اب صرف ایک کام باقی، حج کا آخری کام باقی۔ وہ کیا کام باقی ہے؟ اس نقشے والے نے دیا ہی نہیں۔ حج کا آخری کام طواف وداع ہے، اور یہ واجب ہے۔ طواف وداع کریں اور واپس ہو جائیں۔ طواف وداع کے بعد رکنے کا چانس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 1-2 گھنٹہ 2-2.5 گھنٹہ تیاری کرنے میں، بس میں جانے میں
سواری کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن 2-4 دن اگر رکنا ہو تو طواف وداع نہیں کریں. جب آپ ریٹرن ہو رہے ہیں آپ ریٹرن ہو جائیں، طواف الوداع کر لیں، آپ کا الحمدللہ حج ہو گیا. حج کا تعلق مدینے کی زیارت سے نہیں ہے اور زیارت مدینہ کا تعلق حج سے نہیں ہے. وہاں نہیں جائیں گے تو ایسا نہیں کہ آپ کا حج ہوا، آپ کا حج اپنی جگہ مکمل ہو گیا. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق حج کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق حج کی ادائیگی فرمانے کی توفیق دے اور ہم سب کے حج کو حج مبرور بنا دے.